اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورۃ مریم سے ہم اب آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ مریم نازل ہوئی ہے یہ جب ہجرت حبشہ ہونے والی تھی، تو اس سے بس کچھ ہی عرصہ پہلے۔ یہ کیونکہ روایات میں آتا ہے جب یہ حبشہ کو مسلمان ہجرت کر گئے تھے تو پیچھے سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی طرف سے گئے تھے نجاشی کے پاس کہ یہ ہمارے بھگوڑے آپ کے پاس آئے ہیں، واپس بھیج دیں۔ تو پھر نجاشی نے انہیں بلا کر جب معاملہ پوچھا تو حضرت جعفر نے تقریر کی کہ دیکھیے ہمارا یہ حال تھا، اس طرح ہم رہا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہمیں ایک رسول بھیج دیا، ہم نے اس کی بات مانی، بھلی بات تھی، تو یہ ہمارے ہی اپنے رشتہ دار ہمارے دشمن ہو گئے اور ہم پر ظلم و ستم ڈھانے لگے کہ ہم یہاں آپ کی پناہ آ کر لی، ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ یہیں رہیں گے، کوئی آپ پر یہاں ظلم نہیں کر سکے۔ لیکن صبح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تو پھر بعد میں وہ ایمان لے آئے، صحابی ہیں، تو انہوں نے پھر صبح جا کر بات کہی کہ یہ جناب مسیح کے بارے میں بھی ان کے عجیب عجیب نظریات ہیں۔ وہ چونکہ عیسائی تھا نجاشی، تو نجاشی نے دوبارہ بلا بھیجا انہیں۔ تو پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب نے یہ سورت پڑھ کے وہاں سورت مریم پڑھ کے سنائی تھی۔ تو جب یہ سورت پڑھ لی حضرت جعفر نے تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ جو باتیں تم نے مسیح کے بارے میں بتائی ہیں وہ اس سے اس تنک کے برابر بھی زیادہ نہ تھے، بالکل وہی تھے جو تم نے کہا۔ تم یہاں محفوظ ہو، تمہیں میرے پاس کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا، اور ان کی جو بھی سفارت کاری تھی وہ تحفے وغیرہ لائے تھے واپس بھجوا دیے کہ یہ یہاں سے ابھی نے کوئی نہیں لے جا سکتا، یہ یہاں محفوظ ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف مقطعات، یہ واحد صورت ہے کہ جس میں شروع میں 5 حروف مقطعات اکٹھے آئے ہیں۔ 5 ایک اور صورت کے شروع میں بھی آ گئے ہیں، وہ صورت شورا، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ 5 اکٹھے نہیں ہیں، پہلے 2 علیحدہ ہیں، پھر اگلے 3 علیحدہ ہیں۔ حامیم وہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں، عین سین قاف یہ 3 علیحدہ لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ 5 کے 5 اکٹھے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ زکریا جو اس نے اپنے کس بندے پر کی؟ زکریا پر۔ اذ نادا ربہ جس وقت اس نے پکارا تھا اپنے رب کو، نداء خفیہ چپ کے پکارا تھا اس نے، قالا اور کہا تھا، ربی اے میرے رب، انی وہن العظم میری ہڈیاں اب تو کمزور ہو گئی ہیں، چٹک گئی ہیں، ہڈیاں گھل گئی ہیں، بزرگ ہو گیا ہوں، واشتعل الرأس شیبا اور میرا جو سر ہے وہ بالکل بھڑک اٹھا ہے سفیدی کے ساتھ، بالکل سفید ہو گیا ہے، چمکتا ہے، اب تو بالکل بزرگ ہو گیا ہوں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا لیکن میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہا، کبھی نامراد نہیں رہا، ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی دعا کی اور مجھے وہ بات مجھے میری مراد پوری نہ ہوئی ہو۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ اور مجھے ڈر ہے اپنے بھائی بندوں سے۔ یہ حضرت زکریا کون تھے؟ مجاور تھے اس معبد سلیمان، حضرت سلیمان نے جو معبد بنایا تھا، یہ اس کے چیف پریسٹ تھے۔ تو کہتے ہیں میرے گھر والوں میں مجھے اندیشہ ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو بعد میں یہ سنبھالے گا، دھیان رکھے گا۔ انی خفت الموالی مجھے سخت ڈر ہے اپنے رشتہ داروں سے، من ورائی میرے بعد، وکانت امراتی عاقرا اور میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیا تو مجھے عطا کر اپنی جانب سے کوئی ایک ولی عطا کر، بیٹا ظاہر ہے عطا کر، اپنی طرف سے کوئی ولی دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب جو وارث ہو میری اس روحانی، میری اس جو بھی ہیں سروسز ان کا، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وجعلہ رب رضیہ اور اے اللہ تو اسے بنا دے رضیہ پسندیدہ، یعنی ایسا جو راضی کیا گیا ہو یا جو راضی کرنے والا ہو، راضی کرنے والا ہو تجھے یا راضی کیا گیا ہو، رضیہ پسندیدہ بنا دے اسے۔ یا زکریا تو اللہ رب العزت نے آواز دی، جواب دیا، یا زکریا انا نبشرک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں بغلام لڑکے کی، اسمہ یحییٰ اس کا نام ہوگا یحییٰ، اور لم نجعل لہ من قبل سمیہ اس جیسے نام والا ہم نے اس سے پہلے کوئی آدمی پیدا
نہیں، کسی کا نام اس سے پہلے نہیں رکھا یہ۔ قال، تو حضرت زکریا، اب یہ دیکھیے ایک اور بات آپ کو یہاں بتلا دوں، یہ ہم تفصیل سے پہلے یہ ساری باتیں جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں ہم سورۃ آل عمران میں پڑھائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آل عمران کا بھی نام مریم رکھ دیں، اس کا بھی نام، بات ایک ہی ہے وہاں پر۔ تو یہ وہاں پر بھی کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آنے سے پہلے حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ یحییٰ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کے لیے نوٹ کرنے کی چیز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس میں والد کی طرف سے جو سپرم آتا ہے وہ لیک کر رہا تھا، وہ نہیں تھا، اس کو پھر اللہ کے کلمہ کن نے اس کی جگہ لی ہے۔ یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے یہ جو یحییٰ کی پیدائش ہے یہ معجزے میں کوئی کم نہیں۔ دیکھو یہ جو جہاں جو والدہ ہیں حضرت یحییٰ کی تو بانج رہی ہیں سارے زندگی، ان میں تو وہ انڈا ہے ہی نہیں، اووم ہی نہیں ہے، اللہ نے صرف یوٹرس استعمال کیا ہے، اووم تو نہیں ہے، ادھر صرف باپ کا سپرم ہے، ادھر صرف ماں کی طرف سے اووم ہے۔ تو یہ یحییٰ کی جو پیدائش ہے یہ اپنی جگہ پہ خود ایک معجزہ ہے، ادھر نہیں تمہاری توجہ جاتی، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک سالڈ معجزے کی شکل رکھتا ہے، اسی لیے پہلے اس کا بھی ذکر کیا۔ اور یہ جو دونوں شخصیتیں ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کنٹمپریریز ہیں، ایک ہی دور کے ہیں دونوں، اور دونوں کو بچپنے میں ہی اللہ نے صلاحیت، حضرت عیسیٰ کا تو ذکر ہے، یہ حضرت یحییٰ کا بھی آپ پڑھ لیں گے، ابھی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بچپنے میں ہی ہم نے انہیں بڑا حکم، بڑی دانائی عطا کر دی تھی۔ قال ربی انا، تو حضرت زکریا نے کہا اے میرے رب کیسے ہوگا، یکون انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے پیدا ہوگا، وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی بانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ قال کذالک، تو فرمایا بھائی ارشاد ہوا کہ ہونا تو اسی طرح ہی ہے۔ قال ربک، تیرا رب یہ فرماتا ہے هو علی ہین، یہ بات مجھ پہ بڑی آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اچھا تجھے بنایا تھا، تیری کیا حیثیت تھی پہلے، تجھے بھی تو بنایا ہے میں یہ بنا لوں گا، کوئی میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو پھر کہنے لگے کہ اے اللہ، اے میرے رب تو میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، کوئی نشانی مقرر فرما۔ قال آیاتک، تو اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس، تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، تیری زبان گنگ ہو جائے گی، ثلاث لیال سویہ، مسلسل 3 رات تیری زبان نہیں چلے گی، یہ تیری نشانی ہوگی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو پھر نکلے وہ ایک دن اپنے قوم پر محراب سے، فاوحی الیہم، اور اشارے سے کہا پھر اپنی قوم کو، اب زبان ساتھ نہیں دے رہی، اشارے سے کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم تسبیح کرو اپنے رب کی صبح و شام۔ یا یحییٰ، اب یحییٰ کو اللہ رب العزت مخاطب فرما رہے ہیں خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، پہلے کتاب موجود ہے، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، اور انبیاء کے صحیفے بھی ہیں، پکڑو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے دانائی عطا کی تھی بچپن میں، وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اور ہم نے اسے رقت عطا کی، دل کی نرمی عطا کی، دل کا گداز، سوز و گداز، وہ جو طبیعت کے اندر بڑا ہوتا ہے، نرم دلی، محبت، وہ ہم نے اس کے دل میں عطا کی اپنی طرف سے۔ وَزَكَاهُ، اور پاکیزگی بھی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ تھا بڑا متقی، بڑا پرہیزگار۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے ساتھ وہ نیک سلوک کرنے والا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ کوئی بہت ہی سخت سرکش نافرمان نہیں تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو اس پر جس دن کہ وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن کہ وہ فوت ہوا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، سلامتی ہو اس پر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہاں جی، ہاں یہ پیچھے والی یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی کہ سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، حضرت یحییٰ، اور سلامتی ہو اس پر جس دن وہ فوت ہوا، اور سلامتی ہو اس پر جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ آگے حضرت عیسیٰ کے لیے بھی یہی لفظ آ جائیں گے۔ ہاں جی، ہاں بالکل 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 ایسے کہ جس دن وہ پیدا ہوا اس دن بھی سلامتی ہو اس پر،
اور جس یعنی کہ یہ وہ نیک روح ہیں جنہیں اللہ نے چن لی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا، اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، جب وہ علیحدہ ہو گئی اپنے گھر والوں سے. جیسے بندہ اعتکاف نہیں کر لیتا، علیحدہ ہو جاتا ہے، مسجدوں میں چلے جاتے ہیں 21ویں کی شب کو. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، جب اس نے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لی. مَكَانًا شَرْقِيًّا، ایک شرقی کونے میں. وہ جو ٹیمپل تھا حضرت سلیمان نے تیار کیا، ہیکل سلیمانی، اس کے کہیں مشرقی گوشے میں انہوں نے کو اپنے لیے ایک وہ جگہ مختص کر لی، علیحدہ ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہیکل سلیمانی ہے، ماؤنٹ جو ہے اب جہاں پر یہ قبۃ الصخرہ مسلمانوں نے بنایا ہوا ہے یا مسجد اقصیٰ بنی ہوئی ہے، اس پہاڑ پہ جو یہودی اور عیسائی دونوں جاتے ہیں تو یہودی عبادت کرتے ہیں مغربی طرف، ایک ان کی دیوار ہے، عیسائی عبادت کرتے ہیں مشرقی طرف، کیونکہ حضرت مریم کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ مشرق. ان کی عبادت خانہ اسی ٹیمپل پہ وہ مشرقی طرف ہے، یعنی ہے تو دونوں کا ہی ہیکل سلیمانی نا. بنی اسرائیل جو یہودی مغربی دیوار، وہ جو ویلنگ وال ہے ان کی، اور یہ جو عیسائی ہیں یہ مشرقی کونے کی طرف، ان کی اپنی عبادت گاہیں جدا جدا. وہ مشرقی طرف اسی لیے کہ قرآن سے تھوڑی بہت دلیل مل گئی کہ حضرت مریم نے کون سی جگہ مقرر کی، وہ شرقی کونا ہے، مکانن شرقیہ. فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے پردہ لٹکا لیا، علیحدہ ہو گئیں. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے بھیجا حضرت مریم کی طرف روح کو، یعنی جبریل امین کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، تو وہ ایک مکمل پورے انسان کی شکل میں اس کے سامنے آ گئے. قالت انی اعوذ بالرحمن، تو حضرت مریم کہنے لگی میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا، تجھ سے، یعنی اگر کوئی تیرا غلط ہے میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. ان کنت تقیہ، اگر ہے تو پرہیزگار. کوئی تھوڑا بہت درخواست کا بھی انداز ہے، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. قال، تو حضرت جبریل کہنے لگے ایسی بات نہیں ہے، انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے عطا کروں ایک پاکیزہ لڑکا. قالت، تو حضرت مریم کہنے لگی انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا مجھے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا ہی نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی آبرو باختہ عورت ہوں، نہ کوئی میں ایسی آوارہ عورت ہوں. قال کذالک، تو ارشاد ہوا ہوگا تو اسی طرح ہی. قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہے، هو علی ہین، یہ بات مجھ پر بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ ہم اس لیے کریں گے تاکہ اسے نشانی بنا دے لوگوں کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ رحمت ہوگی ہماری طرف سے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا، یہ طے ہے. فَحَمَلَتْهُ، تو پھر اس کو حمل ٹھہر گیا حضرت مریم کو. فَانْتَبَذَتْ بِهِ، تو پھر وہ دور ہو گئیں اس کو لے کر. مکانن قصیہ، دور دراز کی جگہ پر. یہ بتایا جاتا ہے بیت اللہ حمیوں کو تقریباً اس ہیکل سلیمانی سے کو 8-10 میل فاصلے پر ہے، وہاں چلی گئیں. اب ظاہر ہے وہاں رہیں گی تو کیا جواب دیں گے کسی کو، علیحدہ ہو گئیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اور پھر جب وہ درد ذہ آ گیا، وہ جو ہوتا ہے زچگی کا درد، جب وہ آ گیا درد، اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو کھجور کے درخت کے نیچے وہ جناب ہو گئیں اور ان کو پکڑ لیا بڑی سختی سے، مضبوطی کے ساتھ. یہ ہوتا ہے عورتوں کو کہ اگر وہ یہ اس وقت جب وہ ڈلیور کر رہی ہوں وہ چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو حوصلہ ہو جاتا ہے، وہ ذرا تھوڑی معاونت ہو جاتی ہے. قالت، تو فرمانے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں مر جاتی یہ وقت آنے سے پہلے. وکنت نسیا منسیا، اور مجھے لوگ بھلا چکے ہوتے. نسیا منسیا ہو جاتی، میں کیا جواب دوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی ایک شریف عورت کے لیے، اس سے بڑا کیا وہ ہوگا، اس سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، اور نسیہ منسیہ ہو جاتی. فناداہا من تحتہا، تو آواز دی اس کو اس کے نیچے سے. یہ قراتیں دو طرح سے پڑھی جاتی ہیں، یا پڑھا جاتا ہے فناداہا من تحتہا. اگر یہی قرات پڑھیں گے جو یہاں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب پھر ہوگا کہ فرشتے نے آواز دی، من تحتہا اس کے نیچے سے. وہ کسی بلند مقام پر ہیں تو نیچے سے ظاہر ہے اس وقت فرشتے کا پاس ہونا مناسب بھی نہیں، تو فناداہا من تحتہا، اس کے نیچے سے فرشتے نے کہیں آواز دی. یہ دوسری جو قرات ہے اس میں من پڑھا جاتا ہے، فناداہا من تحتہا. اس میں پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو جائیں گے. وہ بعد میں بول تو پڑے ہی ہیں تھوڑی دیر بعد. تو گویا یہ اس رائے کی تقویت یوں بھی ہوتی ہے کہ حضرت مریم پھر اٹھا کر جو لے کر گئی ہیں، ظاہر ہے اس وقت وہ کانفیڈنٹ تھی کہ یہ بچہ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے وہ بول چکا ہے، دیکھ چکی ہیں کہ یہ بچہ بات کرتا ہے، اس لیے کانفیڈنٹ پھر وہ اسے لے کر چلی گئی.
یہ وہ بھی معنی ہو سکتا ہے، واللہ عالم فی ھذا الباب۔ فناداہا من مراد لیں گے تو پھر فرشتہ ہے جو یہ آگے ساری بات کر رہا ہے، آواز دی اس کو اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ تو حزن نہ کر، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تیرے نیچے چشمہ چلا دیا ہے، وہزی الیکی، اور ہلاؤ، وہزی الیکی بجذع النخلۃ، تم اپنی طرف یہ کھجور کے تنے کو کر کے ذرا ہلاؤ۔ اب وہ سوکھا کھجور کا تنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کہا پکڑ کے تم اس کو ہلاؤ اپنی طرف، تساقط علیک، یہ گرا دے گا تجھ پر، رطبا جنیا، بہت تر و تازہ کھجوریں گے۔ یہ بھی معجزہ ہے، انہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر حوصلہ ہوا۔ فکلی وشربی، کھاؤ اور پیو، وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، فإما ترین من البشر احدا، اور پھر اگر تم دیکھو انسانوں میں سے کسی کو تو فقولی، بس تم یہ کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے منت روزہ رکھا ہوا۔ بھائی پہلے آج کل ہم جو روزہ رکھتے ہیں ہماری زبانیں نہیں بند ہوتی، ہم تو ماشاءاللہ اور کھل جاتے ہیں، صرف منہ بند ہوتے ہیں کھانے پینے کے حساب سے، لیکن اس دور میں جو تھا روزہ، اس میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ زبان بھی آپ کو بند کرنی پڑتی تھی۔ کوئی بندہ بے آپ کہنا میں تو روزے سے ہوں بھائی، میں بات نہیں کروں، فلن نکلم اليوم انسیا، تو میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها، پھر وہ لے کر آئی اس بچے کو اپنی قوم کے پاس، تحملہ، اٹھاتے ہوئے، قالوا، تو وہ سب چلائے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا طوفان اٹھا کر لے آئی ہو، یہ کیا بلا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، یا یہ ہارون کی بہن جو کہا جا رہا ہے اس میں بھی دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان کا کوئی واقعی بھائی ہو ہارون نام کا، یہ بھی ممکن ہے، یا دوسرا چونکہ یہ ہارون کی نسل سے حضرت ہارون کی، تو اس لیے ایک بزرگ بڑے کی حیثیت سے کہ تمہارا جد امجد کون ہے، تم دیکھو کس کی تم نسل سے ہو۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں باغی عورت تھی۔ فاشارت الیہ، انہوں نے بس بچے کی طرف اشارہ کیا، خود کچھ نہیں بولے۔ قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے، کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے جو ابھی مہد کے اندر ہے، پنگوڑے کے اندر ہے۔ یہ لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، آپ پڑھتے ہیں مہد سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو، پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل، جملہ بول، اطلب العلم من المہد الی اللحد، لحد وہ کہتے ہیں قبر میں جب اتارا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ بول پڑے، قال انی عبداللہ، میں بھائی اللہ کا بندہ ہوں، واتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی جاؤں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک بھی میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور اس نے مجھے حکم دیا، برم بوال یوں کر لیجئے کہ میں ہوں نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے کوئی جبار نہیں بنایا، بہت سخت بڑا تند طبیعت والا نہیں، ایسا نہیں، شقیہ اور بدبخت نہیں، مجھے میرے اللہ نے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی ہے مجھ پر کہ جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں فوت ہو جاؤں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے سچی بات جس میں یہ لوگ سارے شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی تو یہ حیثیت ہے، لوگ اسے بیٹا بنائے پھر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ ما کان للہ، اللہ کی تو یہ شان نہیں ہے، ان یتخذ من ولد، کہ وہ کوئی اولاد بنا لے، سبحان، وہ پاک ہے، اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی۔ بنیادی فلسفہ سمجھ لیں، اولاد کی ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے مر جانا ہے، اولاد نرینہ، بیٹا نہیں ہے بیٹا ہو جائے، کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اولاد کی صورت میں اس کا نام باقی رہتا ہے، گویا کہ اس کا تسلسل آگے چلتا ہے، کس کی شکل میں، اولاد کی شکل میں۔ اولاد اس کی کمزوری ہے نا، جس کی وجہ سے اسے اولاد چاہیے، اللہ کی تو ایسی کوئی کمزوری نہیں، اللہ نے تو کوئی معاذ اللہ ایسا، اللہ کے ساتھ تو معاملہ نہیں کہ اس نے ختم ہو جانا ہے اور باقی اپنا نام باقی رکھنے کے لیے وہ اولاد بنائے، یہ تو ہم انسانوں کی ضرورت ہے، اللہ کی ایسی کوئی کمزوری نہیں، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے کسی کام کا، تو فانما یقول له کن، اسے تو بس یہ کن کہنا پڑتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راہ۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، تو گروہوں نے، فرقوں نے اختلاف کیا آپس میں۔ یہ بات ہم نے تمہیں بتا دی، حضرت عیسیٰ کا یہ مقام تھا، اس کے باوجود بہت سارے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین کفروا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، اس بڑے دن کی پیشی کے وقت، ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ اسمع بہم وابصر، کیا خوب اس وقت پھر وہ سن رہے ہوں گے اور کیا خوب اس وقت دیکھ رہے ہوں گے سارے حالات۔ یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس دن وہ لائے جائیں گے، یہ حاضر ہوں گے ہمارے سامنے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم لوگ آج کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ وانذرہم، اور آپ انہیں ڈرائیے، انذار کیجئے، یوم الحسرۃ، اس حسرت والے دن سے۔ قیامت والا دن کون سا دن ہوگا؟ حسرت، اس میں تو صرف یہی حسرت ہوگی، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اس حسرت والے دن سے ڈرائیے انہیں۔ اذ قضی الامر، جس دن پھر فیصلہ چکا دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا نحن نرث الارض، یہ ہم ہی ہیں جو زمین کے وارث ہوں گے، ومن علیہا، اور جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ ہماری طرف ہی لوٹا دیے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق نبی تھے۔ اذ قال لأبی، جس وقت انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی، ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جانی من العلم، میرے پاس ایسا علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، تو اب ذرا میرے پیچھے چلیے، میری بات مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راہ دکھا دوں گا۔ یا ابتی، اے ابا جان، یہ بڑا پیارا انداز ہے، بار بار یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ کسی بڑے کو آپ نے کو بات کرنی ہو تو بڑی ادب کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ، ظاہر ہے باپ کو کہنا کو آسان ہے، اور باپ بھی وہ آج کل کے تو ڈیڈی ہیں نا، پاپا ہیں، ان کو تو آپ کہہ لیتے ہیں، اور وہ جو پرانے دور کے باپ تھے ان سے بات کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، تو وہ بار بار اے ابا جان، اے ابا جان، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اپنے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف، مجھے اندیشہ ہے اس بات کا، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ ہو جائیں گے شیطان کے ولی دوست۔ قال، تو اب والد اب جواب دے رہے ہیں، بیٹا کتنے پیار سے بول رہا ہے، اب باپ کا انداز دے گی۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں کو چھوڑ چکے ہو، پھر تو نہیں گئے ان سے، کنارہ کش ہو گئے ہو تم؟ لئن لم تنتہی، اب اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، تو میں رجم کر دوں گا تمہیں، رجم کرنا سنگسار کرنا، پتھر مار مار کے مار ڈالنا کسی، اب اگر تم باز نہ آئے اپنی ایسی باتوں سے جو کر رہے ہو تو رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور ابھی تو ہٹ جاؤ نا میری آنکھوں، دور ہو جاؤ، کہیں چلے جاؤ یہاں سے۔ قال سلام علیک، تو حضرت ابراہیم نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، استغفر لک ربی، لیکن میں آپ کے لیے معافیاں مانگوں گا اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑ رہا ہوں تم کو بھی، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم لوگ پکارتے ہو اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکاروں گا کس کو؟ صرف اپنے رب کو، عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے یقین ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں کبھی نامراد نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلهم، پھر جب حضرت ابراہیم ان سے علیحدہ ہو گئے، جدا ہو گئے ان سے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وہبنا له اسحاق و یعقوب، تو پھر ہم نے ابراہیم کو عطا کیا بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب، وکلا جعلنا نبیا، اور ہم نے ہر ایک کو کیا دی؟
نبوت، نبی بنایا ہم نے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ابراہیم کو نوازا ان بیٹوں کے ساتھ، من رحمتنا نہیں، وَوَهَبْنَا لَهُم، اور ہم نے نوازا ان سب کو، من رحمتنا اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُم، ہم نے بنا دیا ان کے لیے، لسان صدق علیہ، ان کا ذکر، ان کا مقام بڑا بلند، ان کا تذکرہ لوگوں میں بلند کر دیا. جیسے اللہ کے رسول کو کہا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم اور اس کے بچوں کا ہم نے ذکر بلند کر دیا، لسان صدق علیہ. حضرت عیسیٰ، جی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے ہیں نا، اور بنی اسرائیل شروع ہی حضرت یعقوب سے ہوتے ہیں. حضرت یعقوب یہ حضرت اسحاق کے دو جڑواں بیٹے تھے، حضرت اسحاق کے، ان میں سے ایک یعقوب ہے. پہلے کا نام عیسو ہے، دوسرے کا نام یعقوب ہے. جس جڑواں پیدا ہوئے تھے، جو عیسو ہے وہ 2-4 منٹ پہلے باہر آیا ہوگا، تو یعقوب اس کے بعد آئے ہیں باہر. اسی لیے عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. یعقوب اس لیے لقب پڑ گیا کہ یہ پیچھے آنے والا ہے، یہ اس کی ایڑیاں پکڑ کے آیا ہے. یعنی کہ حضرت یعقوب سے پھر آگے یوسف، پھر یوسف علیہ السلام سے یوں ہوا کہ بنی اسرائیل مصر آ گئے، اور پھر یہاں آگے چلتا رہا نظام. پھر انہی میں آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. مجھے نہیں پتا کہ حضرت یوسف کے بعد کون سا نبی، پھر اس کے بعد کون سا نبی، پھر اس کے بعد کون سا نبی. ہاں، حضرت موسیٰ کے بعد تو پھر 1400 سال گزرے ہیں، اس میں تو بے شمار نبی آئے ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 1400 سال کا وقت ہے، اور یہ 1400 سال کا دورانیہ ایسا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی بنی اسرائیل میں رہا ہے. حضرت موسیٰ کے تو کافی عرصے بعد جا کے، بعد میں حضرت طالوت گئے تھے لشکر لے کے جس میں داؤد تھے، جالوت قتل کیا، داؤد کو نبوت ملی، داؤد کے بعد پھر سلیمان، پھر آگے پھر ان کا یہ اصل خلافت راشدہ جو بنی اسرائیل کی آئی ہے وہ تو حضرت داؤد کے دور میں ہے کہ وقت کا نبی بھی ہو اور حاکم بھی ہو. یہ ہے خلافت راشدہ بنی اسرائیل کی، جو حضرت موسیٰ کے بہت بعد قائم ہوئی ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے بہت سارے نبی رہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ کا، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اللہ نے اس کو چن لیا تھا، موسیٰ کو اللہ نے خالص کر لیا تھا، پسند کر لیا تھا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ ایک رسول نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ، اب یہ 2 لفظ آئے ہیں بار بار، رسولا نبیّا صدیقا نبیّا، رسولا نبیّا صدیقا نبیّا. تو اس کی وضاحت کے ضمن میں کوئی اتنی خاص چیزیں ملتی نہیں ہیں کہ یہ کیسے اللہ رب العزت نے یہ تراکیب استعمال کی ہیں. لیکن جو ڈاکٹر صاحب کی رائے تھی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی، وہ یہ فرماتے تھے کہ یہاں رسول اور صدیق گویا کہ انسان کے مزاج سے متعلق لفظ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹروورٹ، انہیں وہ صدیق کہتے ہیں. جی تو تیسرا لیکچر یا تو آپ ورنہ پھر اٹھ کے یہ لوگ ڈاکٹر صاحب کے لیکچر میں چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہو، ٹھیک ہو، ٹھیک ہو. یہ اب پتہ چلا ہے اچانک یا پہلے؟ اچانک کیا ہو گیا ایسا؟ اچھا ٹھیک. جی سر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ کا، وہ اللہ کے ایک چنے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں خالص کر لیا تھا، پسندیدہ برگزیدہ رسول تھے، رسول نبی تھے. ہاں یہ میں بات کر رہا تھا کہ رسول نبی اور صدیق نبی، صدیق النبی یا رسول النبی. ڈاکٹر صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ یہاں پر مزاج کو ظاہر کر رہے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمیں سائیکالوجی بھی بتاتی ہے، کچھ انٹروورٹس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چپ رہتے ہیں، دروں بینی زیادہ کرتے ہیں، اپنے ذہن میں اپنے سوچ و بچار میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرتے رہتے ہیں. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر جو مظاہر فطرت ہیں ان سے جلدی متاثر ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ جلدی ان کا تعلق بن جاتا ہے. اور دوسرے ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ، جن کے اندر سوچ و بچار کا اتنا وہ نہیں ہوتا مادہ، بس وہ ادھر کسی کو دھکا دے، باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھ، سیر کر ہوٹلوں میں، یہ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے. تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، تو وہ تھوڑے دوسری طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ جو مقام رسالت ہے، اب مقام رسالت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے اندر چپ کر کے رہ کے تبلیغ کر سکتے ہیں؟
رسالت کا تو تقاضا ہے کہ آپ کے اندر ایکسٹروورٹ مزاج ہونا چاہیے، باہر نکلنا، لوگوں سے ملنا، باتیں کرنا، ان کو سمجھانا ان کے ساتھ۔ اور ویسے بھی یہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے رسول کے ساتھ جس لفظ کی مطابقت ہے وہ شہید ہے، شاہد ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ تو رسالت کا جو منصب ہے وہ مزاج شہادت والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صدیق جو ہے وہ دوسرا مزاج ہے، ٹھیک ہے نا جناب، انٹروورٹ قسم کا۔ تو جو نبی اس مزاج کے ہیں ان کو کہا صدیق النبی۔ حضرت ابراہیم اس مزاج کے ہیں، اور دوسرے جس نبی کا یہاں ذکر آیا صدیق النبی، ایک تو حضرت ابراہیم تھے، اور دوسرے کون سا نبی کا یہاں ذکر آ گیا؟ ہاں جی، آگے آ رہا ہے حضرت ادریس کا۔ حضرت ابراہیم کا گزر چکا، حضرت ادریس کا آگے آ رہا ہے صدیق النبیہ۔ اور رسول النبیہ دو کے لیے آیا، حضرت اسماعیل کے لیے اور حضرت موسیٰ کے لیے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے آواز دی موسیٰ کو طور پہاڑ کے دائیں جانب سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے تقرب عطا کیا، اور شرف ہم کلامی بھی، سیکرٹ اس سے بات کی، نجیہ خصوصی کلام بھی کیا اس سے سیکرٹلی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی۔ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اس کا بھائی ہارون جو تھا اسے نبی بنا کر اپنی طرف سے اس کی مدد کی، رحمت فرمائی اس پر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ کتنا بڑا وعدہ تھا جو انہوں نے سچا کر دکھایا۔ باپ سے کہا آپ مجھے ذبح کر لیں، کوئی نہیں، اللہ کا حکم ہے، تو وہ پھر اس سے ہٹے نہیں، بھاگے نہیں، حالانکہ بچہ، ہاں جی، بچے ڈر جاتے ہیں، کون اپنی گردن کٹواتا ہے؟ اللہ نے کتنا صبر اور کتنا حلم دیا تھا اسے۔ یہ حضرت اسماعیل کی شان ہے، حلیم، حلم والا، تحمل والا، بردبار۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ شخص تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، آپ ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس بھی ایک صدیق نبی تھے۔ ادریس کے بارے میں حضرت ادریس ان کا آتا ہے، یہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں، حضرت نوح سے پہلے آنے والے انبیاء میں ایک یہ بھی ہیں۔ دو انبیاء تورات میں تو دو انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان دو انبیاء کا تذکرہ ہے تورات میں، ان میں سے ایک یہ ہے، نام ادھر اور ہے، ادریس نہیں ہے، اور ایک اور شیس ہیں غالباً، کوئی ایسے اور بھی۔ وہ نبی رسول پہلے حضرت نوح ہے، یہ طے ہے، پہلے رسول حضرت نوح ہے، نبی پہلے آگو ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں اٹھایا تھا مکانًا علیہ، ایک بلند مقام پر، مطلب انہیں کو بلند مقام عطا کیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ اللہ نے حضرت جیسے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا، انہیں بھی اٹھایا ہو کسی بلند مقام، یہ اللہ جانتا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن پر انعام فرمایا، من النبیین، انبیاء میں سے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے رحم فرمایا۔ وممن حملنا مع نوح، اور ان کی اولاد میں سے جنہیں ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ کشتی میں۔ ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل میں سے۔ وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، جنہیں ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں رحمان کی آیات، خروا سجدا وبکیا، یہ گر پڑتے ہیں سجدے کے اندر روتے ہوئے۔ یہ بعد میں آپ سجدہ کر لیا کریں، یہ آیات جو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد وارث ہو گئے ناخلف لوگ۔ فخلف من بعدہم، ان کے پھر جانشین بنے ان کے بعد، خلف ناخلف لوگ۔ یہ جب خلف کا لفظ آ جائے لام پہ جزم کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناخلف لوگ، نکمے لوگ، بیکار لوگ۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کی۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ ملاقات کر لیں گے غی کے ساتھ، گمراہی جو بھی ہے، جو بھی ان کا انجام ہے اس سے دو چار ہو جائیں گے۔ الا من تاب، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وآمن، اور ایمان لے آئیں، وعمل صالحا، اور نیک عمل کر لیں، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی،
یہ باغات ہوں گے ہمیشہ رہنے والے، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ بالغیب، غیب کے اندر، دکھائے تو نہیں ہے، دیکھے تو نہیں کسی نے، غیب کے اندر وعدہ کیا ہے کہ میں دوں گا، انہ کان وعدہ ماتیا، اور اس کا جو وعدہ ہے وہ تو ہو کے رہنے والا ہے، اس نے کہہ دیا تو اس سے سچا کون ہے بات کے اعتبار سے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس جنت کے اندر کوئی بھی لغو مگر سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن، سلام۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کو وہاں ملے گا اس جنت میں رزق، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے، تِلْكَ الْجَنَّةُ، یہ ہے جنت، الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، جن کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو، کہ من کان تقیا، جو ہوں گے متقی، اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے جنت کے وارثین۔ بہرحال اتنی سستی جنت ہے نہیں، ہم بڑے نکمے لوگ ہیں، اللہ کی رحمت پہ ہم بھروسہ کریں، لیکن اللہ کہتا یہ ہے کہ رحمت پہ بھروسہ کرو، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن کوشش بھی بہت کرنی پڑتی ہے، اتنی آسان نہیں۔ اس طرح سے اگر ہو جائے معاملہ تو پھر رسول ایسے نہ کرتے، اتنی سختیاں نہ اٹھاتے۔ اللہ ہمیں ہمت دے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ۔ یہ اب وہ آیت آ رہی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، حضرت جبرائیل جب کوئی وقفہ بیچ میں ڈال دیتے تھے نا، وہی نہیں آئی کافی دن، تو پھر اللہ کے رسول بڑے گھبرا جاتے تھے، تو وہ جب آتے تو پھر اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ان سے شکوہ کیا، بھئی ایسے نہیں، اتنا وقت نہیں آپ اس طرح کے۔ وہ اب کہہ رہے ہیں ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی کے لیے ہی ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات، یہاں انداز بڑا خوبصورت اللہ میاں نے یہ یہاں استعمال کیا ہے۔ حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں اور اسی کا اختیار چلتا ہے اس پہ، جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان۔ اس کے درمیان کیا ہے؟ تو میں خود ہوں، میرے سامنے پر بھی اختیار اللہ کا ہے، میرے پیچھے بھی اللہ کا، اور جو اس کے درمیان ہے اس پر بھی اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہی ہے۔ اپنی مرضی سے تو ہم تو اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ ہمارا رب ما کان ربک نسیا، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب بھول گیا ہو، آپ کا رب بھولا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، وہ تو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، فاعبدہ، تو آپ اس کی عبادت کیجئے، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدمی کیجئے۔ هل تعلم له سمیا، کیا تم جانتے ہو اس اللہ کی ذات کے ہم پایا، ہم پلہ، اس کی شایان شان کوئی اور ہے ہستی کوئی جسے تم جانتے ہو؟ جزاک اللہ سر۔ فیقول الانسان، اور انسان کہتا ہے اذا ما مت، جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، پھر مجھے دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ اولا یذکر الانسان، کیا اسے یاد نہیں رہا، انا خلقناہ من قبل، ہم نے پہلے اسے بھی تو پیدا کیا ہے، ولم یک شیئا، یہ کیا تھا؟ فوربک، تیرے رب کی قسم ہے، لنحشرنہم، ہم لازماً ان سب کو جمع کریں گے، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی، ثم لنحضرنہم، پھر ہم انہیں حاضر کر دیں گے جہنم کے گرد، حول، حول کہتے ہیں گرد کو، اسی سے لفظ عربی کا اردو میں آ گیا ما حول، جو اس کے ارد گرد، اس کو پھر ماحول کہہ لیتے ہیں، ماحول ہو گیا جی، اصل تو لفظ عربی کا ہے ما حول۔ تو جہنم کے گرد ہم انہیں جمع کر دیں گے، جسیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ ہمیں بچائے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم لازماً نکال لیں گے ہر گروہ سے، کھینچ کر نکال لینا، باہر نکال لیں گے ہر گروہ سے، ہر فرقے سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان سب کو کہ جو رحمان کے مقابلے میں بڑے سرکش تھے، جیسے ابو جہل تھا، جیسے فرعون تھا،
ہر امت میں جو سب سے زیادہ سرکش تھے ہم انہیں نکال کر باہر لائیں گے رحمان کے مقابلے میں. جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں ہم ہمارا یہ ان کو باہر نکال لیں گے. جب یہ ابو جہل کی گردن کاٹ لی گئی تو اب ظاہر ہے بچوں نے اس کی گردن کاٹی تھی، معوذ اور معاذ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت میں آتا ہے، اس کے چہرے پر پاؤں رکھ کے کہا تھا کہ ھذا فرعون امتی، یہ میری امت کا فرعون، یہ شخص میری امت کا فرعون تھا. اللہ اکبر. ثم لننزعن من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے ہم نکال لائیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کے ساتھ سرکشی میں بہت شدید تھا. ثم لنحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہیں، بالذین هم اولی بها صلیہ، ان میں سے کون زیادہ قابل ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے. جہنم میں جانے لائق کون کون ہے ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں. قابل جہنم میں ڈالے جانے کے حساب سے مطلب یہ ہے کہ جو جہنم کے مستحق زیادہ ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی شخص مگر ہر ایک اس جہنم پر وارد ہو کر رہے گا. یہ بڑا سخت مقام ہے. جہنم دیکھنی ہر کسی کو پڑے گی، ہر شخص کو اس کے اوپر وارد ہونا پڑے گا. بھائی میرے سورۃ حدید میں چل کر کھل جائے گا یہ مضمون. یعنی جو شخص سیدھے راستے پر چل رہا ہے نا اس دنیا میں، یہی سیدھا راستہ ایک پل پر سے پھر گزرے گا، اسے کہتے ہیں پل صراط. وہ لوگ اس راستے پر آرام سے گزر جائیں. تو جو لوگ اس وقت سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اس وقت پھر وہاں اللہ انہیں روشنی نہیں دے گا. وہ ایسا کوئی مرحلہ آئے گا کہ جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب قیامت قائم ہوگی، ایک تو چھانٹی اللہ پہلے کر لے گا، کافر علیحدہ، ماننے والے علیحدہ. اس دنیا میں ایک ہے نا ماننے والے، ایک ہے نہیں مانتے، کافر اور مسلمان علیحدہ. اب جو ماننے والے ہیں ان میں کئی منافق ہیں، کوئی جان بوجھ کر نفاق جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ نے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ منافق ہوئے پھر رہے ہیں، اعمال سارے ختم. تو پھر مسلمانوں کے اندر چھانٹی اللہ کرے گا، کون ہیں کہ جن کے سینے میں ایمان تھا. اب یہ جو چھانٹی لگے گی نا، یہ جو چھاننی لگے گی، اس میں پھر وہ صرف نکل جائیں گے، پار ہو جائیں گے جن کے سینے میں ایمان تھا. باقی پھر ادھر، یعنی وہ پل صراط پر سے گزریں گے، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا. اللہ وہاں دو روشنیاں دے دے گا ان لوگوں کو جن کے سینے میں نور تھا، ایمان تھا، اور انہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے تھے. ایک روشنی ہوگی جو دل سے نکل رہی ہوگی، ایک روشنی ہوگی جو دائیں ہاتھ سے نکل رہی، یہ اعمال والی، یہ ایمان والی. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، بعض لوگوں کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک نظر آ جائے، اور کچھ کی ہمارا پتہ نہیں، اللہ جانے، کچھ کی ایسی ہوگی کہ بمشکل انہیں قدم نظر آ رہے ہوں. جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی وہ پھر اس سے ادھر ادھر گر جائیں گے. یہ آگے آ رہا ہے، اللہ ہمیں بچائے اس مقام سے بھی. ثم ننجی الذین، نہیں، کان علی ربک حتما مقضیا، یہ ہے بات تیرے رب کی طرف سے حتمی طور پر طے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے، بچا لیں گے کن کو؟ الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈر کے چلے اس دنیا میں. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا، جسی ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں، پھر وہ گرتے جائیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، مومنوں سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، کہ جو دونوں گروہ ہیں تمہارے سامنے، ان میں سے کون ہے بہتر اپنے مقام کے لحاظ سے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور اپنی محفل مجلس دیکھو تو صحیح، بیٹھک کس کی اچھی ہے؟ ایک طرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھا کون ہے صاحب؟ عمار ہے، بلال ہے، خباب ہے، یہ دیکھو، یہ بالکل وہ جو مٹی میں ملے ہوئے لوگ. اور ایک طرف ابو جہل کی مجلس ہے، اور ولید ابن مغیرہ کی ترپال، اس کی مجلس، وہ کتنا امیر آدمی، اور وہاں عتبہ بن ربیعہ اور عقبہ بن ابی معیط، یہ ان کی دیکھو نا تم محفل، ان کی مجلس دیکھو، کون ہے ان دونوں گروہوں میں بہتر؟
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم، یہ وہی ہے یا مضمون یہ بٹوین دا لائن جو ہم پیچھے سورۃ کہف میں پڑھ آئے ہیں کہ دو دوست تھے، ایک کو اللہ نے بہت زیادہ دیا، ایک کو کچھ نہیں دیا۔ جس کو زیادہ دی وہ کیا سمجھتا تھا؟ جو زیادہ دیا گیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آگے بھی مجھے زیادہ ہے۔ کون ہے بہتر؟ یہ ان کی کوئی ہے صحیح، ان کی شکلیں، ان کے ذرا کپڑے دیکھو، عقل دیکھو ان کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کتنی ہی بستیاں تھیں، کتنی ہی امتیں تھیں جو ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے۔ ہم احسن اساسا ورعیا، وہ ان سے کہیں زیادہ اچھی تھیں اپنے اثاثے اور ساز و سامان کے اعتبار سے، ورعیا اور نمود و نمائش کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے۔ ہلاک ہونا کہیں؟ قل، آپ فرما دیجئے، دراصل اصول یہ ہے من کان فی الضلالہ، جو شخص گمراہی میں پڑ جاتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ اچھا ہے تو بہتر ہے، اصول یہ ہے کہ جو گمراہی میں پڑ جائے اللہ اسے اور مہلت دے اور اس کے اوپر نعمتیں کرتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کے ردے پہ ردے چڑھتے چلے جائیں اور آخرت میں کوئی اس کا حصہ باقی نہ ہو۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ پھر جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون، وہ چیز کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یعنی کہ یا عذاب آئے گا اللہ کا یا قیامت ہی آ جائے، جب وہ دیکھ لیں گے یہ، فسیعلمون، پھر انہیں پتہ چل جائے گا بڑی جلدی، من ہوا شر مکانا، کون تھا برا اپنے مکان کے حالت کے اعتبار سے، واضعف جندہ، اور اپنے لشکر کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور کون۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہے محمد کا لشکر قریب ہے، کمزور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو جہل کا بڑا تگڑا ہے، بڑی جلدی پتہ چل جائے گا، یا ہمارا عذاب دیکھ لیں یا قیامت ہی آ جائے گی، پتہ چل جائے گا انہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ بڑھا دیتا ہے ان کو کہ جو ہدایت پر ہوتے ہیں ان کی ہدایت میں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، وہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں بدلے کے اعتبار سے بھی، وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور وہ بہتر ہیں اس لحاظ سے بھی کہ ان کی طرف لوٹ کر جایا جائے، مردہ، آپ جائیں لوٹ کر اپنے اعمال ہی کے پاس۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے جنت میں کہا جائے گا یہ ساری چیزیں تمہارے اعمال ہی ہیں، یہ سارے تمہارے اعمال ہی ہیں، ان کی طرف لوٹ کر جانے کے اعتبار سے بھی یہ نیکیاں ہی بہتر ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا خیال ہے، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کر دیا ہماری آیات کا، وقال، اور اس نے کہا یہ، لأوتین مالا وولدا، مجھے اور لازمن دیا جائے گا مال بھی اور اولاد، وہی بات جو اس نے کہہ دی تھی، مجھے لازمن دیا جائے گا اور مال بھی اور اولاد بھی۔ اطلع الغیب، کیا اس نے آگے جا کے غیب کو جھانک لیا ہے، مستقبل دیکھ، غیب کی خبریں آ رہی ہیں اس کے پاس، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا کوئی اس نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے، یا کوئی اس نے اللہ کے ہاں جناب کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھ لیں گے، وہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ہم لکھ لیں گے۔ ظاہر ہے اگلے جہان ہم نے حساب کتاب کرنا ہے نا، تو بتائیں گے یہ بکواس تم نے کی تھی، یہ یہاں ہم لکھ لیں گے جو وہ باتیں کر رہے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور پھر ہم بڑھاتے جائیں گے اس کے لیے عذاب کو اور بڑھانا، اور وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وارث تو ہم ہو جائیں گے ان ساری باتوں کے جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ سارا مال، یہ سارا، یہ دنیا میں یہ کس کا ہو جائے گا آخر میں، ہم ہوں گے وارث۔ وَيَأْتِينَا، اور وہ آئیں گے ہمارے پاس، فردا، کس حالت میں، اکیلے اکیلے، انڈیویجول کیپیسٹی میں ہمارے پاس آئیں گے حساب دینے کے لیے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے سوا دوسرے الہ، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار ہو جائیں، کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کی عبادت اور پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ کو کیا پتا کہ پیچھے ان کے کیا کر رہے ہیں لوگ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا پتا کہ لوگوں نے کیا کیا حشر کر دیا ان کے بعد، وہ انکار کر دیں گے ان کی پوجا پاٹ کا، ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ان کے مخالف بن جائیں گے، اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے جن شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے کافروں پر،
تعزهم عزا، وہ انہیں اکساتے رہتے ہیں برائی پر، حق کی مخالفت پر، اور اکساتے رہتے ہیں. فلا تعجل علیہم، تو آپ بس اب جلدی مت کیجئے ان کے معاملے میں. دو دفعہ آیا اللہ کے رسول کے لیے، ایک تو آ گیا تھا قرآن کے بارے میں کہ قرآن کو آپ تیزی سے مت پڑھیے، جلدی سے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے اس قرآن کے ساتھ. اور یہ یہاں آیا کہ ان کے معاملے میں ظاہر ہے تنگ کر رہے ہیں، دل میں بات آ جاتی ہے، نہیں فلا تعجل علیہم، جلدی مت کیجیے ان کے بارے میں عذاب کے حوالے سے. انما نعد لهم عدا، در حقیقت ہم تو گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں ان کے لیے دنوں کی گنتی، آ جائیں گے ان کے دن، پورے ہو جائیں گے، آپ بے فکر رہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم لے آئیں گے متقین کو اللہ کے حضور، رحمان کے پاس. وفدا، وفد نہیں آ جاتے، وفد آتا ہے ڈیلیگیشن آتا ہے، بڑا ایک پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے، تو ہم انہیں لے آئیں گے رب کے پاس مہمانوں کی طرح، متقین کو. ونسوق المجرمین، اور مجرموں کو کیسے لائیں گے؟ ہانک کر لائیں گے. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، جہنم کی طرف مجرموں کو یوں ہانک کر لائیں گے جیسے پیاسے کو گھاٹ پہ لایا جاتا ہے. لا یملکون الشفاعہ، اس وقت نہ ہوگا ان کا کوئی سفارش کرنے والا، کوئی اختیار نہیں ہوگا سفارش کا کسی کے پاس. الا من، ہاں مگر اس شخص کے لیے اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے کوئی رب کے ہاں اپنا عہد، اپنا مقام بنا لیا ہوگا. اس دنیا میں جس نے رب کی عبادت کی ہوگی، سفارش اسی کے لیے ہوگی وہاں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لیا بیٹا. وقالوا، انہوں نے یہ کہہ دیا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی. یہ یہاں پر بڑے سخت الفاظ اللہ نے سورۃ مریم میں استعمال کی ہیں. ویسے یہ بات تو پورے قرآن میں ہی چلی ہے کہ یہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ نے اولاد بنا لی، لیکن یہاں پر بڑے سخت الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ اندازہ کرو کتنی غلط بات یہ لوگ کر رہے ہیں. لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت ہی غلیظ اور بڑی گھٹیا بات کی ہے یہ جو کہتے ہو کہ رحمان نے اولاد. تکاد السماوات یتفطرن منہ، اتنی بڑی بات ہے اس سے کہ قریب آسمان پھٹ جائیں. وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھٹ کے نیچے آ گریں. اتنی بڑی بات ہے جو تم لوگ کہہ رہے ہو رحمان نے اولاد بنا لی. ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر ان کا یہ کہنا کہ رحمان نے اولاد بنا لی، یہ اتنی بڑی بات ہے. وما ينبغي للرحمن، رحمان کے یہ شایان شان نہیں ہے یتخذ ولدا کہ وہ اولاد بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں مگر وہ آئے گا رحمان کے پاس قیامت کے دن عبد بن کر، غلام بن کر آئے گا. خود محمد رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ربی اس وقت جو کیا کیفیت ہوگی، وہ خالق ہے، باقی سب تو مخلوق ہے. سورۃ آپ پڑھ کر آئے ہیں پیچھے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا، ہاں بتاؤ بھائی کیا کیا جواب ملا تمہیں. پھر امتوں سے پوچھے گا بتاؤ انہوں نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں، ہاں بھائی تم بتاؤ پہنچا. یہ سارا نقشہ موجود ہے. کس کی جرت ہوگی وہاں رحمان خالق کے سامنے اٹھ کے. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا. کیا سخت انداز اللہ نے وہاں اپنا. ہر بندہ وہاں جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں، رب کے پاس آئے گا عبد کی حیثیت، غلام کی حیثیت. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت میرے ہاتھ میں ہوگا ترانہ ہے اللہ، جھنڈا ترانہ حمد کا، اس وقت میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اب وہ میں نہیں کر سکتا. اللہ کی تعریف کر ہر وقت ہر کوئی اس وقت کوشش کرے گا کہ اللہ کے سامنے حمد بیان کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے. یہاں پہ آسمان کا بڑی یوز ہے، آسمانوں میں انسان ہوگے، یہ چاند پہ جا رہے ہیں، یہ تو واقعی نہیں ایسا نہیں ہے. مراد کہنے کی یہ ہے کہ سارے ہی لوگ، یہ ایک چونکہ محاورہ پورے قرآن میں چلا ہے، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی مطلب ہے ہر جگہ. تم کہاں جا سکتے ہو؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے. باقی اللہ بہتر جانے کیوں استعمال ہوئے مجھے نہیں پتا. وہ سورۃ رحمان کے اندر ہے
کہ اگر تم جا سکتے ہو میری حدود سے باہر تو جاؤ، لیکن تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں بادشاہت کس کی ہوگی؟ وہ لا تنفذوا الا بسلطان، وہ سورہ رحمان کے اندر آیا، لیکن وہ اور مفہوم میں ہے۔ کہیں جا سکتے ہو ہماری حدود سے نکل کے، اچھا ہماری بات نہیں ماننی تو پھر ہماری سلطنت میں کیوں رہتے ہو؟ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے یہاں رہو گے تو ہماری ماننی پڑے گی، نکل جاؤ یہاں سے، ہمارے نہیں ماننی۔ لیکن جہاں بھی جاؤ گے بادشاہت کس کی ہونی ہے وہاں؟ اللہ کی ہونی ہے، تم جا نہیں سکتے کہیں اس کی بادشاہت سے نکل کے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور ان کو گن اللہ نے گن رکھا ہے ان کو، کون کون ہیں، کتنے ہیں، کیسے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور سارے آئیں گے اس دن رب کے پاس فردا، اکیلے اکیلے، کوئی یہاں بیوی بچے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہاں اب اس دنیا میں دیکھیے نا کتنا دھوکہ ہے، کتنا دھوکہ ہے، کتنا دھوکہ ہے۔ بیوی کے بغیر، جورو کے بغیر تصور نہیں ہے، اور بیوی کا گھر والے کے بغیر تصور نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ، اور پھر اولاد والدین، اوئے ہوئے ہوئے کتنے بڑے یہ رشتے ہیں گہرے۔ اولاد سے بڑھ کر کیا ہے اس دنیا میں؟ اوئے ہوئے اولاد ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے؟ یہ اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ کہف میں، البال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے اولاد یہ برتنے کی چیز ہے دنیا میں، بس ان کی اور کوئی، ان کو ان کی اوقات میں رکھو۔ میں بتا رہا تھا نا ابھی، یہ آج کل کی ہمیں تہذیب نے اتنا کچھ سکھا دیا ہے کہ یہ ہم پاپے بن گئے ہیں اب، بچوں کو کچھ کہنا نہیں ہے، جو مرضی وہ کرتے پھریں، اور اس پہ عذر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کا ٹیلنٹ رک جاتا ہے، بچوں کا ٹیلنٹ رک جاتا ہے، سختی کریں گے، ڈانٹ دیں گے تو وہ ٹیلنٹ رک جائے گا بچوں کا۔ یہ پتہ نہیں کون سا ٹیلنٹ ہے کہ وہ رک جاتا ہے، آپ ڈانٹ دیں وہ رک جاتا ہے، اس کے بدلے میں جناب وہ جو مرضی کریں، وہ سیاہ سفید کر رہے ہیں، پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، وہ یہ بچوں کا ٹیلنٹ اس سے پھل پھول رہا ہے۔ میری آنکھوں دیکھی یہ بات ہے آج سے 6 سال پہلے کی، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں قریبی، MBBS ڈاکٹر ہیں، وہ بڑا اچھا ماشاءاللہ، ڈنڈا مار دیا بچے نے، ہم 4 بھائی اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بھاگا ہوا ہے، ہمارا سوٹا باپ کے منہ سر، اچھا خاصا سوٹا تھا۔ وہ کیا ہے کہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، ان کا ٹیلنٹ نہ کہیں چھپ جائے، ڈانٹ دیں گے تو ٹیلنٹ رک، یہ باقاعدہ دلیل دی جاتی ہے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ اور نہیں، گھر میں بھی ڈانٹنا نہیں، آپ نے ڈانٹا کیوں بچے کو؟ یہ گھر میں بھی آپ ڈانٹ دیں تو اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے یہ قیامت کی علامات میں سے ایک ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جو لونڈی ہے وہ اپنا مالک جنم دے گی۔ ماں کی وہ حیثیت نہیں ہے، ماں تو ایک ملازمہ کی حیثیت، لونڈی کی حیثیت سے۔ اللہ ہمارے حال، آگے ہم چلیں سر، آج وہ ٹیچر نہیں آنے آپ کے عربی والے، تو یہ ہم سورت ختم کر دیں گے، پھر اس کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب کا وہ سن لیجئے گا یا گھر چلے جائیے گا، آپ کی مرضی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے دلوں میں محبت اور شفقت پیدا فرما دے گا۔ فإن، یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے آگے، فإنما یسرناہ بلسانک، اے میرے نبی ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر، لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں دیں تو اس قرآن کے ذریعے، تبلیغ اور تبشیر کریں اس قرآن کے، وتنذر بہ، انذار کریں، آگاہ کریں، خبردار اسی کے ذریعے، قوم لدا، ہٹ دھرم جو قوم ہے اس کو اسی قرآن سے، تو تذکیر ہو، تبلیغ ہو، تبشیر ہو، انذار ہو اسی قرآن کے ساتھ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی امتیں ہیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیں، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم کوئی آہٹ سنتے ہو، کوئی نشان ان کا دیکھتے ہو باقی؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کو ان کے بارے میں بھنک پڑتی ہے تمہیں؟ ختم، کچھ نہیں بچا، لوگ آئے چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ گے، 40 سے 50 سال کی زندگی ہے تمہاری۔ یہ صورتیں جو مکی صورتیں، ان کا اپنا ایک رنگ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں، یہ جو مکی صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں سورت یونس سے شروع ہوئی تھیں، ان صورتوں کے اندر بھی 3 صورتوں کے ایک سب گروپس بنے ہوئے، ایک تو بڑا گروپ ہے نا سورت یونس سے لے کے سورت نور تک، ایک سورت نور مدنی صورت ہے، باقی سارے یہ مکی صورتیں، لیکن ان کے مکی صورتوں کے اندر بھی 3 صورتوں کے گروپس ہیں۔ پہلے سورت یونس اور ہود کا ایک ہی مضمون تھا، پھر سورت یوسف ایک امتیازی شان کی آئی تھی، یہ 3 کا علیحدہ گروپ، پھر اس کے بعد آگے رعد اور ابراہیم کا ایک ہی مضمون ہے، جوڑا ہے،
پھر سورت ہجر وہ علیحدہ شان کی، وہ شروع کے مکی دور کی تھی. پھر اس کے بعد نحل وہ ایک علیحدہ مزاج کی لمبی سورت تھی. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل اور سورت کہف وہ جوڑے کی شکل میں ہیں، دونوں کے تو آیتیں بھی تقریباً سیم ہیں. بنی اسرائیل کی میرے خیال میں 111 آیتیں ہیں، سورت کہف کی 110 ہیں. رکوع بھی برابر، اس کا بھی 7واں رکوع وہی شروع ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. سورت کہف کا بھی 7واں رکوع وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. وہ آیتیں بھی سیم ہیں. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، وہاں بھی وہی وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا. اور سورت بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے کہ الحمد کرو اپنے رب کی، اور آگے سورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی. یہ جوڑا ہے. پھر اس کے بعد اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں سورت مریم، اور اس کے بعد آگے آئے گی سورت طٰہٰ، پھر آئے گی انبیاء. وہاں انبیاء اور یہ مریم آپس میں مطابقت رکھتی ہیں مضمون کے اعتبار سے. اور بیچ میں جو سورت طٰہٰ ہے وہ ساری کی ساری حضرت موسیٰ پر ہے، جیسے پوری سورت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی. سورت طٰہٰ کی 8 رکوع ہیں، 5 رکوع تو مسلسل حضرت موسیٰ پر. حضرت موسیٰ پر تقریباً 2 صورتیں ہیں، ایک یہ سورت طٰہٰ، اور ایک سورت قصص. ان میں طویل قصہ حضرت موسیٰ کا آیا ہے. حضرت طٰہٰ میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن سورت قصص میں بھی بڑا طویل قصہ ہے حضرت موسیٰ کا، لیکن اس میں کچھ رکوع. لیکن سورہ یوسف کی بار یہ امتیازی شان ہے کہ اول سے آخر تک حضرت یوسف کا قصہ ہے، چلے وہ ایک علیحدہ ہی صورت ہے. اس کا آخری رکوع ہے جس کا مضمون تھوڑا سا ہٹا ہے، بدلا ہے. ادھر ایڈریس شروع ہوا ہے امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہ تھروا اٹھ وہی چلا. اور حضرت موسیٰ یہ اگلی 2 صورتیں، اگلی 2 مسلسل نہیں، یہ طٰہٰ اور اس کے بعد آگے سورت قصص آپ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم